दज्जाल ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर ऐसे पिघलेगा जैसे नमक पानी में पिघलता है। आखिरकार कौन मारेगा इस दज्जाल को? कैसे खत्म होगा इस दज्जाल का फितना? चलिए देख। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक नॉलेज को सुनने वाले अजीज दोस्तों, मैं सईद आपका इस्तकबाल करता हूँ। दज्जाल कब आएगा? कौन है ये दज्जाल? दज्जाल को कौन मारेगा? दोस्तों, आपने दज्जाल के बारे में बहुत कुछ सुना होगा और पढ़ा भी होगा, पर हो सकता है कि जो बातें मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ शायद आपने ना सुना हो। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दज्जाल के मायने होते हैं सबसे बड़ा धोखेबाज, चालबाज, झूठ बोलना और गलत बयान देना। कुल मिलाकर झूठा मसीह अल-मसीहुल दज्जाल है जो क़यामत के करीब ज़ाहिर होगा। नबूवत के साथ ही अपने आप को खुदा बताएगा। दज्जाल यहूदियों के नस्ल में से होगा और उसके पूरे जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल होंगे। सर के बाल घुंघराले होंगे, नाक उसकी चोंच की तरह होगी, उसके माथे पर काफिरे यानी काफिर लिखा होगा और वो बाएं आँख से काना होगा। दज्जाल की सवारी ऐसी होगी जिसके दोनों कानों के दरमियान का फासला 40 गज का होगा। अल्लाह ने दज्जाल को गैर मामूली सलाहियतों से नवाजा होगा, पर वो इसका इस्तेमाल लोगों के ऊपर बुराई कराने में लगाएगा। मसलन जब कोई फ़िरका इसको रब मानेगा तो इसके लिए वो बारिश बरसाएगा, इसके हुक्म से दरख्त फल देने लगेंगे और दूध देने वाले जानवर ज़्यादा दूध देंगे। और यहाँ तक कि जब कोई जमात इसको रब मानने से इनकार करेगी तो वो इन पर बारिश, दरख्तों के फल और जानवरों का दूध देना, इस किस्म की बहुत सी तकलीफ़ें है ये उन पर जाहिर करेगा। मगर दरअसल जो अहले ईमान हैं उनके लिए उस समय सुभान अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना ही इनके लिए खाने और पीने का काम करेगा। दज्जाल के हुक्म से ज़मीन के अंदर धंसे हुए खजाने इसके साथ हो जाएंगे और ये शैतान को हुक्म देगा कि ज़मीन से इनके माँ बाप की शक्ल बनाकर निकलो ताकि ये मुझे खुदा मान ले। चुनांचे वो ऐसा ही करेंगे और बहुत सारे लोग अपने माँ बाप को सामने देखकर इस पर ईमान ले आएंगे और गुमराह हो जाएंगे। जब दज्जाल मदीना मुनव्वरा के तरफ रुख करेगा उस समय मदीना के 7 दरवाजे होंगे और हर दरवाजे पर फरिश्तों का पहरा होगा। लिहाजा दज्जाल को फरिश्ते मदीना के अंदर दाखिल होने से रोक देंगे। ठीक उसी समय मदीना मुनव्वरा के अंदर 3 बार जलजले आएंगे। इसको देखकर बहुत सारे लोग बाहर निकल आएंगे जिसके कारण वो दज्जाल के जाल में फंस जाएंगे। आखिरकार
ایک بزرگ دجال کا حال جاننے کے لیے اس کے دربار میں پہنچے گا، اور دربار میں پہنچتے ہی وہ چلا اٹھے گا کہ میں نے پہچان لیا، تو ہی دجال ملعون ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ہی خروج کی خبر دی تھی۔ دجال یہ سن کر فوراً ہی اس بزرگ کو قتل کر دے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا کہ اب اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو کیا تم مجھے خدا مانو گے؟ دجالی گروپ کہے گا کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مان رہے ہیں، البتہ اس معجزے سے پختہ یقین ہو جائے گا۔ دجال اس بزرگ کے دونوں ٹکڑوں کو جوڑے گا اور وہ بزرگ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ اب تو ہم کو اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ دجال جھنجھلا کر انہیں اپنے جہنم میں پھینک دے گا، لیکن آگ ان کے لیے ٹھنڈی ہو جائے گی۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اصفہان کے 70,000 یہودی دجال کا ساتھ دیں گے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ دجال مشرق و مغرب کے درمیان جو حصہ ہے جسے خراسان کہا جاتا ہے وہاں سے نکلے گا۔ دوستو، یہاں پر ایک لفظ خراسان کا آتا ہے جہاں سے دجال نکلے گا بتایا گیا ہے، اور پہلے حدیث میں اصفہان کا ذکر آتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں کوئی تعرض نہیں، چونکہ اصفہان ایران میں ہی آتا ہے اور خراسان پہلے ایران میں شامل تھا، اور خراسان سے ہی وہ لشکر آئے گا جو مہدی علیہ السلام کا ساتھ دے گا۔ اب وہ روایت جس میں دجال کے نکلنے کا ذکر عراق اور ایران کے درمیان بتایا گیا ہے، یقیناً وہ اصفہان ہی ہوگا۔ البتہ دجال اپنی نبوت اور خدائی کا دعویٰ عراق میں کرے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی تھی، اسی سمے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پوچھا کہ عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی، ہمیں دجال یاد آیا جس کے سبب میں رو رہی ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر وہ میری زندگی میں نکلا تو میں تمہاری طرف سے کافی ہوں، اور اگر دجال میرے بعد نکلا تو پھر تمہیں خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال دنیا میں 40 دن رہے گا، ایک دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ جب دجال ملک شام کی طرف روانہ ہوگا، اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام دمشق آ چکے ہوں گے،
اور دجال سے جنگ کرنے کے لیے وہ اپنی فوج تقسیم کریں گے کہ ایک دن لوگ نماز کے لیے مسجد آ رہے ہوں گے اور دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے درمیان آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کی مینار پر جلوہ افروز ہوں گے اور امام مہدی سے ملاقات فرمائیں گے۔ حوالہ مسلم شریف۔ جب اسلامی فوج دجال کی لشکر پر حملہ ور ہوگی اور گھمسان کی جنگ ہوگی، اس سمے دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلے گا جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، البتہ یہاں تک کہ جب دجالی لشکر بھاگ کر کسی پیڑ یا پتھر کے پاس چھپے گا تو پیڑ اور پتھر بھی آواز دیں گے کہ اے ایمان والے مومن، بھلا یہودی میرے پاس چھپا ہے سوائے درخت گرکد کے۔ دجال عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے سے بھاگے گا اور آپ اس کا پیچھا کریں گے اور مقام لود میں جا کر اس کو قتل کر دیں گے۔ میرے پیارے دوستوں، فتنہ دجال سے آگامی تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے، لہٰذا اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جتنا ہو سکے اتنا اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ انشاءاللہ ہم ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔